کہ جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ یہی وہ خطابت ہے کہ جب نبی کی زبان پر آتی ہے تو دعوت بن جاتی ہے۔ شاعر اس کے بارے میں یوں فرماتا ہے کہ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے۔ خطابت معرکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ دشمن کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرات گرامی، اسی خطابت کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے میں ایک ایسے خطیب کو آپ کے سامنے روبرو کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت اور جس کو ہمارے علاقے کے اندر بہت دلچسپی کے ساتھ سنا جاتا ہے، بلکہ ہمارے علاقے کے اندر ہی نہیں، ہندوستان کے کئی صوبوں میں حضرت والا کا جانا ہوتا ہے اور حضرت والا کو بہت دلچسپی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ حضرت والا کی تقریر محققانہ، دلائل والیحانہ، طرز دل برانہ ہوتا ہے۔ حضرت کی تقریر آتش عشق سے دل کو لالازار کر دیتی ہے، جس سے میرا اشارہ کلام حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی امجد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں حضرت والا کو بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے پرمغز خطاب فرمائیں ان اشعار کے ساتھ کہ جو ان کی تقریر میں بارہا چھلکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ میں ایک دن ظلم کے چہروں کو اٹھا کر نوچ ڈالوں گا، میں ایک دن ظلم کے چہروں کو اٹھا کر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بے چین رہتا ہے سلامی کو، تلاتم خود بخود بے چین رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ حضرت والا آئیں اور ہم سب کے سامنے پرمغز خطاب فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ وقال اللہ تعالی فی مقامہ الآخر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اور یہاں اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ آج ہمارے مدرسے کا یہ اجلاس بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور
یہ کے بعد دیگرے بڑے بڑے معقر معذر علماء کرام یہاں تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات کو ہر ایک کو سماعت فرمانا ہے، جن میں سر فہرست حضرت اقدس حضرت الحاج مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب مدظلہ العالی ہیں، جو جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ سے تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے علماء کرام بھی تشریف لائیں گے۔ لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جتنی بشاشت کے ساتھ آپ اس وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا تک یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو طبیعت کے اندر اتنی بشاشت ہے کہ ساری کرسیاں اور ساری نشستیں فل ہو گئی، اور 10-20 آدھا پونا گھنٹہ کوئی بات سنی، اس کے بعد میں پھر اٹھ کر کے چلے گئے، شیطان حائل ہو گیا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو باہر سے ہمارے مہمان معظم تشریف لانے والے ہیں، کبھی کبھی بدظن ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کے انتظامیہ کی طرف سے، اچھا نہیں لگتا ہے، اچھا پیغام نہیں ہے۔ اور یہ جلسے، یہ جلوس، یہ کہیں روز روز نہیں ہوتے، یہ تو سال میں 1-2 دفعہ کسی بستی میں منعقد ہو گیا ایسا پروگرام، اور ایسے پروگرام کا انتظار کرنے کے لیے انسان کو پورے 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، یعنی 12 مہینے اور 365 دن گزارنے ہوتے ہیں، کئی موسموں کو گزارنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ روحانی مجلس محفل ہاتھ آتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں بیٹھے رہیں، اور بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں اتنی متاثر ہوتی ہیں، ذہن میں یہ رہتا ہے کہ چلو بیٹھ جاتے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک، نہ آئے گی تو بیٹھے تو ہے ہی ہیں، اور وہ نیتیں ایسی کر لیتے ہیں کہ ان کو جلدی سے پھر نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ عہد کرو، تہیہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہم نیند کو بھی قریب نہیں آنے دیں گے، حالانکہ وہ فطری چیز ہے، آئے گی تو آئی، کون روک سکتا ہے اسے، لیکن کم از کم ہم یہ عہد، یہ نیت تو کریں کہ انشاءاللہ ہم نیند کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ چونکہ جو انسان محفل یا مجلس کے اندر وہ سو گیا تو وہ کھو گیا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، من شہید وجد ومن نام خاتا، جو سویا وہ کھویا، اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے کہیں کوئی پروگرام منعقد تھا، غالباً وہ مشاعرے وغیرہ کا پروگرام رہا ہوگا، اب یہ 4 آدمی، 4 دوست، نوجوان بچے کسی بستی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی آج فلاں جگہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو چل کر کے ہمیں اٹینڈ کرنا ہے، سننا ہے۔ یہ باہم مشورہ ہو گیا، یہ چلے گئے، اور جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد ان چاروں نے یہ سوچا کہ اگلی صف میں جب ہم بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں عادت نہیں ہے جاگنے کی، ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں بستی کے رہنے والے ہیں، ہم تو جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں، لیکن اب تو گاؤں کا بھی رسم و رواج عجیب سا ہوتا جا رہا ہے، دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں۔ یہ موبائل ایک ایسی وبا آ گئی ہے کہ اس نے، موبائل نے نوجوانوں پہ ایسا شکنجہ کسا ہے کہ کم
از کم رات کو 1 بجے تو یہاں اس موبائل کے اندر ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، اور رات کو 1 بجے جو آدمی مستقل مسلسل جاگتا ہو تو پھر کیسے فجر کی نماز وہ ادا کر سکتا ہے، اور کیسے وہ پھر صبح کو سویرے اٹھ سکتا ہے، اور کیسے اس کی صحت باقی رہ سکتی ہے، اور کیسے اس کے چہرے پر روحانیت اور نورانیت باقی رہ سکتی ہے؟ وہ تو بہرحال کسی نہ کسی مرض کا شکار ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس موبائل کے اندر ایسی چیزیں آج آپ اپنے بستر پر لیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں شیطان بھی یوں کہتا ہو کہ میرا کام تو یہیں تک تھا، پیارے تم اس سے کئی ہاتھ آگے نکل گیا۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان نسل کے بچے موبائل کی تہ تک پہنچتے ہیں اور ایسے گندے فحش اس میں پروگرام دیکھتے ہیں کہ جنہیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ اپنی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ماں یوں کہتی ہے کہ بچہ ماشاءاللہ جب 10 سال کا تھا، 8 سال کا تھا، اٹھان بہت اچھا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ جیسے ہی بچہ بڑا ہو رہا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو کسی کی نظر لگ گئی، کھانے کو طبیعت نہیں کر رہی ہے، حالانکہ گھر میں کھانا اتنا موجود ہے کہ کوئی قلت نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں دودھ بھی فراوانی کے ساتھ میں ملتا ہے اور ڈرائی فروٹ وغیرہ کا بھی نظم و نسق ہے، لیکن باوجود بچہ نہیں پنپ پا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سچائی یہ ہے، رات کو ایسے فحش پروگرام کے اندر تمہارا بچہ ملوث ہے کہ جہاں جا کر کے بچے کی یقینی طور پر صحت صحیح نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ بات ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، خدارا اپنے بچوں کو ان موبائل سے دور رکھو۔ یہ موبائل اپنی ضرورت میں، یہ موبائل ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، نہ اپنی ذات کے اندر موبائل حرام ہے نہ حلال ہے، اس کا استعمال حرام اور حلال بنا دیتا ہے۔ تم اگر صحیح استعمال کرو گے تو پھر یہ حلال ہوگا، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ تو جیسے چاقو ہے، اپنی ذات میں نہ حرام ہے نہ حلال ہے، اس کا استعمال جب کسی سرجن کے ہاتھ میں آتا ہے تو کسی کی زندگی کو بچاتا ہے، اور جب کسی رہزن کے ہاتھ میں آتا ہے کسی کی زندگی کو لے لیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چاروں دوست مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی پروگرام تو سننا ہے، لیکن ہم بستی کے رہنے والے ہیں، اگر ہمیں نیند آ گئی تو انہوں نے مشورہ کیا پھر کیا کریں۔ تو مشورے میں یہ بات طے پائی کہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں کھانے کی، اور جیسے ہی نیند کا تقاضا ہوگا، نیند قریب کو آئے گی، تو پھر ہم اس کا علاج کریں گے۔ کیسے؟ جو چیز ہم نے کھانے کی خریدی ہے اس کو کھائیں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ جب آدمی کا یہاں کیڑے بہت ہیں، اپنا کام کریں گے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں۔ جب آدمی کا بہرحال منہ چل رہا ہوگا تو نیند آئے گی، پھر نیند نہیں آئے گی۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ کوئی چیز ایسی ویسی نہ خرید کر کے، بیر بک رہے تھے، بیر خرید لیے۔ بیر خریدنے کے بعد باہم تقسیم کر لیے، یعنی 4 جگہ تھوڑے تھوڑے تقسیم کر لیے، اور چاروں بچوں نے اپنی جیبوں کے اندر ان بیروں کو ڈال لیا اور اگلی صف میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب اگلی صف میں آ کر کے بیٹھ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب رات کے 11، 12، 1 کے اوپر ٹائم چلا اور انہیں محسوس ہوا کہ اب نیند آئے گی، تو وہ ایسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور بیر نکالتے، بیر کھاتے رہتے۔
یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بچہ جو عمر کے اعتبار سے کم سن تھا، چھوٹی عمر کا بچہ تھا، یعنی اگر دوسروں کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی تو یہ چوتھے نمبر کا بچہ تو اس کی عمر 14-13 سال رہی ہوگی، تو بہرحال اس کی فطرت کے اندر بچپنا باقی تھا۔ اور بچے نے جیسے ہی بیر جیب سے نکالا، لائٹ کی طرف کیا، وہ بیر بہت عمدہ تھا، اعلیٰ کوالٹی کا تھا، وہ بیر اس کے دل کو بھا گیا۔ اور بچے نے سوچا کہ بیر بہت اچھا ہے اور میں اس کو بعد میں کھاؤں گا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جانتے ہی ہوں گے، چونکہ صاحب اولاد ہیں اکثر لوگ، کہ بچے کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ گھر میں کھانے کی چیز جب آتی ہے تو بچے انہیں آپس میں تقسیم ہونے کے بعد، چھوٹے بچے کہیں نہ کہیں اپنے حصے کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں ادھر ادھر، کبھی بہن کے حصے سے، کبھی والدہ کے حصے سے، کبھی بھائی کے حصے سے، کبھی ابا کے حصے، ایسے چیز کھاتے رہتے ہیں اور اپنی چیز کو پھر بچے بچپنے کی وجہ سے دکھا کر کے بعد میں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایسا گھروں کے اندر شاید ہوتا ہی ہے۔ اس نے وہی حرکت کی بچے نے کہ بیر کو یہاں کی جیب میں ڈالا اور یہ سوچا کہ اس کو بعد میں استعمال کروں گا۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ اچانک اس بچے کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی، یعنی اس کو اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے بیت الخلا جانا پڑ گیا۔ وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور بیت الخلا چلا گیا۔ وہاں گیا اور وہاں جا کر کے جیسے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے قدمچے پہ بیٹھنا چاہتا تھا تو وہ بیر اس کی جیب سے نکل کر کے نیچے چلا گیا۔ بچے نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بچے نے اس بیر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد وہیں سے پانی کو چلایا اور پانی میں دھو کر کے اس کو کھا لیا۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک چیز تھی، گندی جگہ چلی گئی، بچے نے دھو کر صاف کر کے کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب بچہ یہاں آ کر کے بیٹھا تو یہاں اسٹیج پر جو شاعر صاحب کلام پڑھ رہے تھے وہ اس انداز سے پڑھ رہے تھے، ان کا غالباً شعر یا مصرع کچھ اس طریقے سے تھا، اجی کہہ دوں۔ یہ بچہ گھبرا گیا اور بچے نے یہ سوچا کہ یہ شاعر ہے، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی، سامعین کی، سب کے سامنے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ اب بچے نے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا، شاعر کے حوالے کر دیا۔ ہندوستان ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، آپ چلے جائیں ابھی نکل کر کے، اگر گاڑی کے کاغذات مکمل نہیں ہے تو صرف 50 کا نوٹ دیں گے، چلے جاؤ، یہ ہندوستان ہمارا۔ بہرحال شاعر کے حوالے کر دیے 50 روپے۔ اب شاعر نے سوچا کہ اتنا بڑا مجمع بھوجپور کا کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس بچے کی سمجھ میں آ رہا ہے، تو دل بھر کر کے، جی بھر کر کے اس بچے کو سنایا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ اب شاعر نے تھوڑا البیل انداز میں اجی کہہ دوں، یہ بچہ اتنا گھبرا گیا کہ اللہ کے 50 کا نوٹ دیا، پھر بھی شاعر اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہرحال اس نے پھر یہ کیا کہ جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور 100 کا نوٹ نکال کر کے وہ شاعر کے حوالے کر دیا۔ اب شاعر نے سوچا کہ بھئی کسی کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا، یہ بچہ ہے اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، بڑے کسی استاذ کا چیلا ہوگا، بڑے کسی استاذ کا، بڑا شاعر کا شاگرد ہوگا، اس کی سمجھ میں تو آ رہا ہے، پھر دل جمی کے ساتھ میں اس کو سنایا جائے، خدمت کی جائے۔ وہ نہ شاعر سمجھ پا رہا نہ بچہ سمجھ پا رہا مسئلہ کیا ہے۔ تو اب اس شاعر نے بڑے البیلے انداز میں اجی کہہ دوں کہہ دوں کہہ دوں، یہ بچہ گھبرا گیا کہ بات نہیں بننے والی ہے۔ بچہ تیز رفتار کے ساتھ چھلانگ لگا کے اسٹیج پر آیا، مائک کو ایسے ہاتھ میں لیا اور یوں کہا کہ اتنی سی بات تھی، بیت الخلا چلا گیا تھا، بیر نیچے گر گیا، اٹھا کر دھو کر کے کھا لیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ شاعر سمجھ رہا نہ بچہ سمجھ رہا کیا معاملہ ہے، کیا نہیں۔ تو یہ حادثہ
اس بچے کی زندگی میں کیسے داخل ہو گیا، اتنا بڑا فالٹ یہ کیسے یہاں پیش آیا؟ اس لیے کہ اگلی صف کا سامع تھا، سامعین کے اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر کے چلا گیا تھا، تو بہرحال اٹھ کر جانے والا بھی سونے والے کے مترادف ہے۔ آپ یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سوئیں گے بھی نہیں اور اٹھ کر کے بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بات پکی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ العزیز۔ جس شخصیت کا میں نے ذکر کیا تھا، بہت بڑے عظیم مقرر ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کو سنا جاتا الحمدللہ۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب مدثر العالی حضرت تشریف لے آئے ہیں، ہمیں انہیں ہی سننا ہے۔ اصل تو مجھے تو بہرحال ایسے بیٹھ گیا تھا کہ جیسے شروع میں کسی چیز کو جو ہے اوپننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ چل اوپننگ صحیح ہوگی تو ہوگی، نہ ہوگی تو پھر دوسرا کوئی آدمی آئے گا، لیکن اصل بیان حضرت مفتی مستقیم صاحب مدثر العالی کا ہونا ہے۔ مجھے چند منٹ آپ کے بیچ میں رہنا ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے ضمانت دے دی کہ انشاءاللہ العزیز کہ یہاں سننے والے بیٹھے ہیں اور آپ کو سنا جائے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے، اس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ، روم و فارس سب سرنگوں ہو گئے، سب زیر ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے؟ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقی۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جایا کرتے تھے، ان کی زبان پر یہ کلمات جاری و ساری ہو جایا کرتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہی وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء علی نبیین علیہ السلام نے دی۔ یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، جس کی حفاظت پر مقرر ترین فرشتے مامور ہیں۔ یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے، اگر جنات نے سنا تو آپ پہ گرویدہ ہو گئے، عمر نے سنا تو لرز گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین سے خزانے نکل رہے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج زمین سے انواع اقسام کی دھاتیں نکل رہی ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ زمین اپنی اصلی حالت پر باقی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ آسمان بغیر ستون کے قائم و دائم ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج پھلوں کے اندر مٹھاس باقی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج پھولوں کے اندر رنگت باقی ہے، ان درختوں کے اندر، ان شجر و حجر کے اندر ہریالی باقی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ پہاڑ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج مدارس کا نظام باقی ہے، مساجد کا نظام باقی ہے، خانقاہوں کا نظام باقی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج مساجد کی مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ مسلمانوں اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے چلو، قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور قرآن نہیں ہے تو پھر نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور قرآن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کئی قیامت نازل ہونے سے کئی سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن کریم کے حروف کو ایسے اٹھا لے گا، صرف لوح محفوظ میں جو قرآن محفوظ ہے وہی محفوظ رہے گا، اور زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور جب زمین سے قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمین والوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو سمیٹ کے لپیٹ کے ایک طرف رکھ دے گا، یہ پہاڑ، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ انسان، یہ حیوان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، قیامت برپا ہوگی۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور قرآن نہیں ہے تو نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے جب غور و خوض کیا تو پتہ چلا قرآن ہے تو نظام کائنات بھی ہے، اور قرآن نہیں ہے تو نظام کائنات بھی نہیں ہے۔ یہ ذہنوں میں بٹھا کر کے چلو۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن سکھایا کہاں جاتا ہے، قرآن پڑھایا کہاں جاتا ہے۔ ایک طبقہ آج ان مدارس کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، مدارس اسلامیہ کو بڑی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رہے، یہ مدارس اور مدارس والے ہی ہیں کہ آج تو تم دنیا داروں کے پیچھے چکر کاٹتے ہو، اور دنیا داروں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہو۔ سامنے کوئی دنیا دار آ جائے، کوئی ودھایک، کوئی ایم پی یا کوئی اور بڑا سرمایہ دار آ جائے، اس کی ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب رہتے ہو، مصافحہ اور ملاقات کے لیے تڑپ جاتے ہو۔ یاد رہے یہ علماء ہیں، میدان حشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں یہ علماء کرام کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ جب وہاں یہ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، یہ علماء عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے ان کو سلامی دے رہے ہوں گے، اور فرشتے گارڈ کی حیثیت سے ان کے آگے پیچھے ہوں گے۔ وہاں تمہیں ان کے مرتبے اور مقام کا معلوم ہوگا۔ آپ کہیں گے ہماری مسجد کا امام ہے، آپ سوچیں گے یہ ہماری مسجد کا مؤذن تھا، یہ ہمارے محلے کی مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، ہمارے مکتب میں پڑھایا کرتا تھا، لیکن ہمارے یہاں ان کا کوئی مرتبہ، کوئی مقام نہیں تھا۔ آج یہاں فرشتے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور یہی نہیں، رب کہے گا اے علماء کی جماعت، تم جتنے لوگوں کی سفارش کر دو گے ہم اس شفاعت کو قبول کریں گے، اور تمہاری سفارش کی بنا پر ہم جتنے لوگوں کو تم کہو گے ہم ان کی مغفرت کر دیں گے۔ ان علماء کرام کا مرتبہ اور مقام یہ ہے۔ لیکن آج اسکول اور کالج سے اتنے متاثر ہم لوگ ہو گئے ہیں، یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بات پر دھیان دیں، دوسری بات پر دھیان نہ دیں۔ میں کسی چیز سے کسی چیز کا تقابل کر رہا ہوں تو آپ لوگ بالکل غور سے سنیں، یہ نہ کہیں کہ اسکول اور کالج کے خلاف بول کر کے چلا گیا، نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اسکول اور کالج سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اگر ہمارا بچہ وہاں کالج کے اندر پڑھے، اسکول کے اندر پڑھے، ہائی اسکول اور انٹر پاس کر لے اور اچھے نمبرات اس کو حاصل ہو جائے تو خاندان میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں، بہاریں لوٹ آتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے، اور اس بچے کو پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی خاندان کا ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن کی اتنی اہمیت اور اتنی عظمت نہیں ہے، اور اگر اتفاق سے وہ کالج کا پڑھا ہوا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، خدا کی قسم ماں باپ اس بچے پر رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس کا ایک بھائی ہے، وہ مولوی بن کر کے آیا ہے، وہ مفتی بن کر کے آیا ہے، اور اس نے آنے کے بعد میں گھر میں اپنی بات رکھی ہے، ماں باپ بھی اس کی بات کو اچھی طریقے سے سن نہیں پا رہے ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اور بھوجپور کے مسلمانوں سنو، جب وہاں اس کا انتقال ہوگا، جو بچہ دنیاوی ڈگری لے کر
کے آیا تھا اس کو تم دفن کر کے لوٹ آؤ گے، اس کی ڈگریاں وہیں پہ باقی رہ جائیں گی۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ نبی کا وارث ہے۔ چونکہ اس پہ لیبل لگایا میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا ان مولویوں کے بارے میں یہ میرے وارث ہیں، پھر تجھے اور مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ حافظ قرآن اگر انتقال کرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا علوم، اس کا فنون بھی اس کے ساتھ میں چلا جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد جب میدان حشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور کسی کے اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے اور کسی کے اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے، اور جن کے اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے رب ذوالجلال کی قسم وہ زندہ باد، اور جن کے نامۂ اعمال اس ہاتھ میں ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ مردہ باد۔ پھر حافظ قرآن یا عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے ہوں گے، تمام لوگ سامنے ہوں گے، اور حافظ قرآن دیکھے گا یہ رشتہ دار ہیں میرے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے تایا ہیں، یہ میرے بڑے ابا ہیں، یہ میرے خالو ہیں، اور ان کے نامۂ اعمال تو اس ہاتھ میں ہے، اور فرشتے ان کو اشارہ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ میں آؤ، یعنی فرشتے جہنم کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ یہ حافظ قرآن مچل جائے گا، اور مچلنے کے بعد رب کے سامنے آ کر کے یوں کہے گا یا اللہ یہ میرے تایا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے خالو ہیں، یہ میرے بڑا ابا ہیں، یہ میری بڑی امی ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میرا دادا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ جبکہ تیرے حبیب نے تو یہ خوشخبری دی تھی، جس نے کلام کو سینے میں بسایا، اور جس نے قرآن کریم کو کلام کو سینے میں بسانے کے بعد اس پر عمل کیا، خدا کی قسم اس کی سفارش پر 7 آدمیوں کو میں جہنم سے جنت میں نکال کر کے داخل کروں گا، یعنی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہاں پھر اللہ یوں کہے گا اگر تیری منشا یہی ہے تو تو بہرحال تو جانے تیرا کام جانے جا، میں نے ان کو تیرے حوالے کر دیا۔ یہ حافظ قرآن ایسے دوڑ کر کے آئے گا، انہیں وہیں پہ پکڑ لے گا، فرشتوں کی موجودگی میں، رب کی موجودگی میں پکڑ لے گا، اور پکڑنے کے بعد میں یوں کہے گا تایا ابا تمہارا مرتبہ مقام سے نہیں ہے، چچا جان آؤ میرے ساتھ میں آؤ، خدا کی قسم یہ جنت کے راستے پر ڈال دے گا۔ یہ ہے ایک حافظ قرآن کا مرتبہ اور مقام۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن اس لیے بناؤ تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ میں تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے، اس لیے کہ موت حق ہے، آخرت کا مسئلہ سچ ہے، اور بہرحال قرآن نے اس کو کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، موت ہر جاندار کو چکنی ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ بہرحال یہ دنیاوی زندگی تو چھوٹی سی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، اور دوسرے پیغمبر علی نبینا علیہ السلام جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت نوح کی قوم یوں کہا کرتی تھی کہ امت محمدیہ کی عمریں 60 سال ہوا کریں گی، 70 سال ہوا کریں گی، کاش اگر ہمیں اتنی عمر ملتی ہم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے کاٹ دیتے۔ انہیں حیرت ہوتی تھی تو یہ 60 سال کی عمر تو کہیں نہ کہیں کٹ ہی جائے گی، لیکن مسئلہ آخرت کا ہے۔ مسلمانوں ان مولویوں سے محبت کرو، اور یہ طے کرو اگر 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ بنائیں گے، اور حافظ بنانے کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ تم خالص ان بچوں کو مدرسے کا مدرس بنا دو یا مسجد کا امام بنا دو، ایسا بھی کہیں نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی چاہت، میرے نبی کا فرمان تو یہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، لیکن تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن اس نیت سے بناؤ کہ ہماری لائف بھی سدھر جائے گی، آخرت کی لائف، آخرت کی زندگی سدھر جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ بھوجپور والوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے یا نہ بنائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہو گئی ہے کہ تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے، اس لیے کہ تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو آخرت میں وہ تمہاری سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کالج اور اسکول میں اس کا فرق بتلا رہا تھا آپ کو، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی بھی ہے، یاد رہے ہمارے بچے کالج پڑھیں یا اسکول پڑھیں شوق سے پڑھیں،
نہ تو اسلام اس سے منع کرتا ہے، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی مفتی اس کو منع کرتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں رسول اللہ کا لایا ہوا دین، لائی ہوئی شریعت داخل ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اور ہمارے بچے کالج کی نظر ہو جائیں، ہمارے اور تمہارے بچے اسکول کی نظر ہو جائیں، وہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین بھی بھول جائیں، آپ کی تعلیمات سے بھی دور ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ بھی بھول جائیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اکثر رپورٹ یہ لگتی ہے، اکثر رپورٹ یہ لگتی ہے کہ بچہ اتنا پڑھا دیا گیا ہے یا بچی کو اتنی پڑھا دی گئی ہے، جب ماں باپ نے بچوں کا رشتہ تلاش کیا ہے، خدا کی قسم اس بچی نے بھی دبے لفظوں کے ساتھ کہا، لیکن کہا اپنی ماں کے سامنے میرا جیون ساتھی چننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے میں نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ کہاں کا لڑکا ہے؟ تو یہاں کی رہنے والی ہے، وہ لڑکا 1000 کلومیٹر دور کا ہے، اس کی ذات سے واقف نہیں ہے، اس کے خاندان سے واقف نہیں ہے، لیکن ماں باپ کیا کر سکتے ہیں؟ بستر میں لیٹ کر کے آہستہ آہستہ بوڑھا باپ آنسو بہا رہا ہے، بچی نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے مجھے شادی کرنی ہے، فلاں کے ساتھ میں کرنی ہے، پھر بچے کا نمبر آتا ہے، بچہ بھی چونکہ وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ہے، جامعہ اسلامیہ کے اندر ہے، یا کسی دوسری یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، بچے کے سامنے جب بات آئی ہے بچے نے بھی کہہ دیا ہے اماں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے۔ ماں باپ کے جذبات کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایسی تعلیم بھی نہ دلاؤ، بلکہ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بہرحال یہ تمام کی تمام کارگزاری قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اللہ کی عبادت کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ آگے یہ مضمون یوں ہی چلا گیا اور یہاں تک کہ کہا اف ولا تنہرہما، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کہنا۔ لیکن جب مسئلہ یہ آتا ہے جو میں نے ابھی بتایا رشتوں کا، چونکہ بچہ ڈاکٹری کا کورس کر رہا ہے، بچہ انجینئر کا کورس کر رہا ہے، جب رشتے کا معاملہ آیا بچے نے ہاتھ اٹھا کر کے سب کے سامنے سینہ تان کر کے کہا آپ میری فکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے، میری لائف میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھو اس باپ سے جس باپ نے پسینہ بہا کر کے تیری کالج کی فیس بھری ہے، جس باپ نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، آج تو نے اس باپ کو خاندان کے سامنے ذلیل کیا، رسوا کیا۔ یہ کون سی تعلیم کا، یہ کون سی تعلیم کا اثر تھا؟ ایسی تعلیم کا اثر تھا جو تعلیم تم نے دلائی ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہیں، نبی کے خاص شاگرد ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے حبیب، نبی کے دوست ہیں، اور وہاں کھانا کھا رہے ہیں، ان کے لخت جگر بھی ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے بیٹوں کو بٹھایا، بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے باپ بیٹوں کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، اچھی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کے لخت جگر نے یہ ارشاد فرمایا ابو جان فلاں غزوے میں تم میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے تلوار کو اس لیے روک لیا تھا کہ تم میرے والد محترم تھے۔ تو با جانتے ہو پلٹ کر کے باپ نے کہا لخت جگر سن، تو نے تو اس وقت باپ ہونے کا خیال کر لیا تھا، اگر تو میری زد میں آ جاتا خدا کی قسم تیری گردن کو میں تیرے بدن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو رسول اللہ کا دشمن تھا۔ مسلمانوں رسول اللہ کی تعلیم تو یہ ہے، رسول اللہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ باپ بیٹے کا احترام کرے اور بیٹا باپ کا احترام کرے۔ بہرحال لیکن اپنے بچوں کو کالج پڑھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے ہمیں حافظ قرآن بھی چاہیے، شریعت کو ماننے والے بھی چاہیے، محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے بھی چاہیے، ہمیں نماز جنازہ پڑھانے والے بھی چاہیے، ہمیں امامت کرانے والے بھی چاہیے۔ شریعت مطہرہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے اس انگلی کو نیچے کرنے والے بھی ہمیں چاہیے۔ ہمیں تمام اس طرح کے لوگ درکار ہیں، لیکن خالصتاً اگر تم نے ان بچوں کے ہاتھ میں
اسکول کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تم سوچو کامیاب ہے، اور بچے کلمہ نہیں جانتا، یا بچہ جو ہے شریعت کو نہیں جانتا، یا بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ناشنا ہے، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہاری آخرت میں پکڑ ہوگی یا نہ ہوگی۔ لیکن مجھے امید یہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو اتنا علم نہیں سکھایا جس سے کہ اس کی زندگی میں حرام اور حلال کا امتیاز ہو جائے، تو پھر ضرور ضرور گرفت ہوگی باپ کی، ضرور گرفت ہوگی باپ کی۔ اس لیے اپنی اولاد کو اتنا علم سکھاؤ جس سے حرام اور حلال کا امتیاز ہو جائے۔ مسلمانوں، ایک بات اور آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کروں گا۔ بہرحال بات شروع ہوئی تھی قرآن کریم سے، چونکہ یہاں مجھے مفتی صاحب نے بتایا تھا، میں نے پوچھا تھا کتنے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، بتایا الحمدللہ 4 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے برجستہ مدرسے میں داخل ہوتے ہی کہا، اس کے بعد جب بیٹھے بات چیت ہوئی مجھے بتایا کہ 4 بچے حافظ ہوں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ آپ بھی کامیاب، آپ کا مدرسہ بھی کامیاب، آپ کی بستی والے بھی کامیاب۔ اگر یہ 4 بچے حافظ، قاری، عالم بن گئے اور ایسے بن گئے جیسا کہ بننا مقصود ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور امت مسلمہ کے جو لوگ موجود بھی نہیں ہے، ممکن ہے کہ سب کا بیڑا پار ہو جائے، چونکہ ایک عالم تنہے اکیلا ایک عالم کی برابر ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے وہ صحیح معنوں میں عالم ہو، اور کیا بعید ہے کہ یہ بچے آگے چل کر کے اتنے بڑے عالم بنے کہ پورے عالم پہ بھاری پڑ جائے۔ بہرحال یہ بچے قرآن کریم مدرسے میں سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم مدرسے کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ آج چند لوگ رہ گئے ہیں جو مدارس کی اہمیت اور مدارس کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ آج تو عظمت اور اہمیت کالج کی بیٹھ گئی، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، جیسے کہ قرآن کے مقابلے میں سائنس کی اہمیت ہمارے دل میں اتنی بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی سائنس والے کوئی بات کہے کہ یہ پانی نہیں پینا ہے، وہ پانی پینا ہے، وہ پانی نہیں پینا، یہ پانی پینا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ تمام گھروں میں آرو لگوا دیا۔ اب نئی ایڈورٹائز سائنس دانوں نے نکالی اور ڈاکٹروں سے کہلوا دیا کہ اب یہ پانی نہیں پینا، اب وہ پانی پینا ہے۔ کیا ڈرامہ ہے! قرآن کریم پہ اتنا عمل نہیں کر رہے ہو جتنا آپ سائنس سے متاثر ہو رہے ہو۔ اس قرآن سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سائنس اتنا ترقی کر گیا تو سائنس والے کہیں، یہ بات میں نے اتراکھنڈ کے اندر کہی تھی، یہ بات میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اگر سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے، سائنسداں دنیا کے اکٹھے ہوں اور کہے آسمان پرانا ہو گیا ہے، یا آسمان کہنا ہو گیا ہے، آسمان کی چھت کو تبدیل کرنا ہے، تبدیل کر کے دکھائے، یہ سورج ایک زمانے سے ادھر سے نکلتا ہے، ہمیں ادھر سے نکالنا ہے، یہ سائنسداں سارے مل کر کے کرے، خدا کی قسم اس کی خدائی میں دخل اندازی کی کسی کو قطن کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سائنس کتنی ترقی کرے لیکن یہ تمام علوم اور تمام فنون قرآن سے نکال رہے ہیں۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم سے متاثر ہو، کسی دوسری کتاب سے متاثر قطعاً مت ہو۔ قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ، اپنے معصوم بچوں کی زندگی میں قرآن کریم داخل کرو۔ اگر قرآن کریم داخل کر دیا تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں وہ باپ بھی کامیاب ہے، وہ ماں بھی کامیاب ہے، وہ بچہ بھی کامیاب ہے، وہ بستی بھی کامیاب ہے۔ اگر بستی کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے پھر پوری بستی گنہگار ہے، اور ایک بھی قاری نہیں ہے پھر پوری بستی گنہگار ہے، ایک عالم ایک مفتی نہیں ہے پھر پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اسی لیے فکر کرو اپنی بستی کے اندر حافظ قرآن پیدا کرنے کی، عالم دین پیدا کرنے کی، قاری قرآن پیدا کرنے کی۔ مجھے یوں وہ حضرت عمر کا زمانہ یاد آیا جس کے بارے میں نبی کا ارشاد تو یہ تھا، جس کے بارے میں نبی کا ارشاد یہ ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن جب ایمان نہیں لائے، قرآن سے وابستہ نہیں ہوئے، تو خود عمر کے باپ یوں کہتا ہے، خود عمر کا باپ یوں کہتا ہے، تجھ سے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے اور زندگی میں تجھے آئے گا کیا۔ بہرحال لیکن یوں واقعہ بھی بہت اہم ہے، مجھے صرف اس سے یہ بتلانا ہے کہ جب ان کی زندگی میں
قرآن آیا یہ کتنا قیمتی آدمی بن گیا، اور جب قرآن نہیں تھا یہ کتنا بیکارہ آدمی تھا، لیکن جب قرآن زندگی میں آیا تو کتنا حسین و جمیل ہو گیا اور مرتبہ مقام کا مالک ہو گیا۔ بہرحال وہاں حرم کے اندر تمام کے تمام سردار جمع ہیں، یعنی حرم کے اندر 2 دفعہ ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ ایک میٹنگ کا مجھے ذکر کرنا ہے، دوسری کا وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے ذکر نہیں کرنا ہے۔ مسلمانوں، حرم کے اندر وہ مکے کے سردار چودھری بیٹھے ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل، لہب، تمام کے تمام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار کیسے باقی رہے، ہم ترقی کیسے کرے یا ہم اپنی حکومت کیسے قائم کرے، بلکہ آج ان کا موضوع یہ ہے کہ محمد جو نئی شریعت لے کر کے آیا ہے، نیا دین لے کر کے آیا ہے، ہماری قوم کے اندر پیدا ہوا ہے، ہمارے بیچ میں پیدا ہوا ہے، اور ایسا دین لے کر کے آیا ہے جو اس کی بات کو سنتا ہے وہ اسی کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ اگر ماں نے سنا تو بیٹے اور بیٹی کو خیر آباد کہہ دیا، اگر بیٹی نے سنا ماں کو چھوڑ دیا، باپ نے سنا تو بیٹے کو چھوڑ دیا، اور بیٹے نے سنا تو باپ کو چھوڑ دیا۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بہرحال جانتے ہو یہ موضوع تھا اس میٹنگ کا، انہوں نے مشورے میں یہ بات رکھی، تم میں سے کون ہے جو محمد کو قتل کر کے آئے، یعنی نہ بانسری رہے گی، کھیل ختم ہو جائے گا۔ آخر یہ ذلت، یہ رسوائی ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ کوئی نہ اٹھا۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اور ابو جہل نے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی، اور نوجوانوں، کیا تمہاری ماں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں اسی دن کے لیے جنا تھا؟ یہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوا، یوں کہا ہاں میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے جنا تھا۔ تو جانتے ہو ابو جہل آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کے ابو جہل نے عمر کے شانے پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر کے یوں کہا، شہباز عمر، تمہاری بہادری پہ ہمیں ناز ہے، تمہاری قوت و طاقت پہ ہمیں ناز ہے، اور تم ہی اس کام کو انجام دے سکتے ہو۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ابو جہل نے کہا، اور یوں کہا ابو جہل سے، شہباز لخت جگر بیٹا، ہمیں تیری طاقت پہ ناز ہے۔ یہ خطاب کا بیٹا بھی تھوڑا اترا گیا، اور اپنی تلوار کو ہاتھ میں ایسے پھیراتا ہوا یہ عہد و پیمان کر کے گیا، ہاں میں محمد کا خاتمہ کر کے، محمد کا سر قلم کر کے تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتا ہوں۔ یہ عہد کر کے چلا، راستے میں چلا جا رہا ہے، وہاں تپش ہے، مکے کا سورج ہے، مکے کی پتھریلی زمین ہے، اور مکے کے اندر اتنی شدت کی گرمی پڑتی ہے، جو لوگ وہاں گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کتنی گرمی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ تلوار کو فضا میں لہراتا ہوا جا رہا ہے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، ان صحابی نے کہا عمر خیریت تو ہے؟ جانتے اس کا جواب یہ تھا، آج خیریت نہیں ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ نہ آج بانس رہے گی، نہ آج بانسری رہے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو کیا بتائی وجہ؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، آج کے بعد محمد کا وجود اس روئے زمین پہ باقی نہیں رہے گا، یہ کہنا تھا۔ ان صحابی نے کہا محمد کا کام تو بعد میں کرنا، جا اپنی بہن فاطمہ کی خبر لے، تیری بہن اسی محمد کی غلامی اختیار کر چکی ہے، تیری بہن اسی محمد کے ہاتھ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکی ہے۔ پھر کیا تھا؟ عمر کے غصے میں 4 چاند لگ گئے، عمر نے بجائے ادھر کو اپنا راستہ ترک کر دیا، ادھر کے بجائے عمر ادھر پہنچے ہیں، ان کی بہن ادھر آباد ہے، ان کی بہن کا مکان ادھر ہے، یہ وہاں پہنچے ہیں، اور ان کی بہن اور ان کے بہنوئی گھر کے اندر ہیں، دروازہ لگا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن گنگنا رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر نے کان لگا دیے، عمر کو اندر سے آواز آ رہی تھی، عمر نے کنڈی کھٹکھٹائی ہے، ان کی بہن نے دروازے کے سوراخ میں جھانک کر کے دیکھا ہے، دیکھا بھائی دروازے پر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ان کی بہن
نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا، یوں کہا چھپ جاؤ، بھائی جان دروازے پر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نہ جانے آج ارادہ کیا ہے۔ بہرحال ان کے بہنوں ہی چھپ گئے اور بہن نے ہمت کی ہے، جسارت کی ہے، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور دروازے کو کھول دیا ہے۔ عمر نے کہا لا دکھا کیا پڑھ رہی تھی؟ جانتے ہو مسلمانوں، تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ یوں رقم کیا گیا ہے، جب کہا لا دکھا کیا پڑھ رہی تھی، ان کی بہن نے کہا ہم جو پڑھ رہے تھے وہ سچ ہے، ہم جو پڑھ رہے تھے وہ حق ہے، لیکن تیرے ہاتھ بھی ناپاک ہے، تیری زبان بھی ناپاک ہے، تیرے لب بھی ناپاک ہے، پیر سے لے کے سر تک تیرے بدن پر کفر کے جراثیم نظر آتے ہیں۔ عمر نے زوردار تماچا ایسے کر کے اپنی بہن کے جڑ دیا، نازک سی خاتون تھی، تاب نالا سے کی۔ عمر بہادر ہے اور بہادری میں چین کی دیوار کی طرح کٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ وہ نازک سی خاتون تھی، وہ ایک تماچے کو تاب نہ لا سکی، دور جا کر کے دیوار میں سر ٹکرایا اور یہاں زخم آیا ہے، خون یہاں سے بہا ہے اور خون یہاں سے بہا اور پیر تک خون بہا، غشی تاری ہو گئی، زمین پہ گر گئی۔ ہوش آتا ہے، ہمت اور جرأت کر کے اللہ ہمت عطا کرتا ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کھڑی ہو کر کے عمر کو کہتی ہے عمر سن، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ یہ تو ممکن ہے ہم قرآن کی خاطر جان دے دیں، لیکن ممکن نہیں ہے ہم یہ اللہ کا کلام ناپاک ہاتھوں میں دے دیں۔ عمر ٹوٹ گئے، عمر یہاں ٹوٹ گئے۔ اور کیا کرتے؟ جو خاندانی بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، جو خاندانی ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں بہنوں کے سامنے، اور جو نالائق ہوتے ہیں وہ بہنوں کے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ جو نالائق ہوتے ہیں وہ بہن سے کہتے ہیں یاد رکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی چوکھٹ تیرے لیے، اس گھر کی چوکھٹ، اس دہلیز پہ قدم مت رکھنا، اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ بہرحال جب یہ اپنے باپ کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو تڑپاتا ہے، اپنے باپ کو رلاتا ہے، اور اس کی بہن جو وہاں 500 کلومیٹر دور ہے، 300 کلومیٹر دور شادی ہوئی ہے، وہاں اپنی سسرال میں موجود ہے، اس کی بوڑھی ماں رات کو چپ کے فون لگا کر کے کال کرتی ہے کہ تیرے بھائی نے اور تیری بھاوج نے زندگی تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے، 3 دن کے بعد آج ہمیں صحیح سے روٹی میسر آئی ہے۔ اور باپ کو کہتا ہے روتے ہوئے ہاں بیٹا تیرے بھائی نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ یہ اگلے دن اپنے گھر پہنچتی ہے اور گھر پہنچنے کے بعد میں پورا دن بشاشت کے ساتھ میں سب کے ساتھ میں رہتی ہے، اپنی بھابھی کے ساتھ میں بھی کھاتی پیتی ہے، اپنے بھائی اپنے بھتیجوں سے بھی بات کرتی ہے۔ رات آتی ہے، یہ بہن سب کو لے کر کے بیٹھ جاتی ہے اور بھائی سے چپ کے کہتی ہے او میرے پیارے بھائی ان ماں باپ کو رسوا نہ کر، ان ماں باپ کو رسوا نہ کر، ان کو ذلیل نہ کر۔ میں رات میں آہستہ آہستہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ پڑوس والے نہ سن لیں، اگر پڑوس والوں نے سن لیا خدا کی قسم تیری ذلت ہوگی، تو ذلیل ہو جائے گا۔ اگر تجھ سے نہیں کھلایا جا رہا ہے، اگر تجھ سے نہیں پلایا جا رہا ہے، اگر تجھ سے پرورش نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے اجازت دے میں لے کر کے جا رہی ہوں، لیکن سماج میں تیری بدنامگی ہوگی۔ جانتے ہو اس وقت یہ بہن سے کہتا خبردار تجھے کس نے بلایا ہے، یہ بھول جاتا ہے نالائق ہے۔ اگر لائق ہوتا بہن کو سینے سے لگاتا، سر پہ ہاتھ رکھتا اور بہن کو کہتا بہن تو نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے۔ بہرحال جو لائق فائق ہوتے ہیں وہ بہنوں کے لیے دروازہ کھول کر رکھتے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں وہ بہن کے لیے دروازہ بند کر کے رکھتے ہیں۔ اور بہن کا کتنا بڑا مرتبہ مقام ہے، آؤ چلے نبی کی عدالت میں۔ جب یہ بات زبان پہ آ گئی تو سناتا چلو، نبی کی عدالت میں چلے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6000 قیدی قید کر کے لائے گئے، اور جانتے ہو وہ 6000 قیدی وہ تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ اور جب لوگوں کو پتا چلا ہے چونکہ محمد عربی سے
سے صحابہ کرام نے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے، تو نبی نے فرمایا کہ ان کا فدیہ لے کر کے آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ عام اعلان کر دیا گیا کہ جن کے خاندان کے قیدی قید کر کے نبی کی خدمت میں لائے گئے ہیں وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کا فدیہ جمع کرائے۔ یہ اعلان پورے علاقے کے اندر ہو گیا۔ ایک خاندان کے لوگ وہ چندہ کرتے پھر رہے تھے، چونکہ ان کے خاندان کے بھی 10-20 لوگ گرفتار تھے۔ یہ چندہ کرتے کرتے ایک خاتون کے مقام پہ پہنچے ہیں، اور مکان پہ پہنچنے کے بعد میں کنڈی کھٹکھٹائی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا کہ ہم ہیں، کہ کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی نے ہمارے خاندان کے لوگوں کو قید کر لیا ہے، لوگوں کو مقید کر لیا ہے، ہم چندہ کر رہے ہیں تاکہ فدیے کی رقم جمع کر کے ہم ان کو چھڑا سکے، آزاد کرا سکے۔ یہ خاتون یہ کہتی ہے اگر محمد عربی وہی محمد ہے جس کو میں نے 60 سال پہلے، جس کو میں نے 55 سال پہلے، جس کو میں نے گودیوں میں کھلایا تھا، جس کو میں نے لوریاں دی تھی، جس کے ساتھ میں نے بکری چرائی تھی، اگر یہ وہی محمد ہے پھر چندے کی تمہیں جمع کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ میں۔ بہرحال یہ خاندان کے لوگ چلے ہیں، یہ خاتون بھی چلی ہے، اور جا کر کے جہاں میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے، ایک صحابی پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان صحابی سے کہا گیا جا کر کے کہو ایک خاتون یوں کہہ رہی ہے وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے آقا سے کہا ایک بوڑھی خاتون آئی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے نبی نے عذر بیان کر دیا، پلٹ کر کے کہا، نبی نے عذر بیان کیا ہے، جانتے ہو انہوں نے یوں کہا جا کر کے کہنا محمد تیری بہن تجھ سے ملنے آئی ہے۔ میرے آقا سے کہا تمہاری بہن تم سے ملنے آئی ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری کوئی حقیقی بہن نہیں ہے۔ جا کر کے کہا کہ حقیقی بہن نہیں، انکار کر دیا۔ وہ خاتون یوں کہتی ہے کہ جا کر کے کہو، وہ خاتون دعویٰ کرتی ہے تمہاری بہن ہے اور تمہاری سچی پکی بہن ہے، رضائی بہن ہے۔ بہرحال جب کہا گیا اور اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تو اللہ کے نبی سامنے ہیں، یہاں سے چل کر کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی پہچان گئے کہ سیما ہے، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی تڑپ گئے اور تڑپ کر کے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا۔ آئین بلال، کہاں ہے بلال؟ بلال یہ چادر ہے میری، وہ چادر وہ تھی جو عرش پہ گئی تھی، وہ چادر وہ تھی جس میں نبی کے نبوت والے آنسو جذب تھے، وہ چادر وہ تھی جو وہاں جس کو سات آسمان کی ہوا لگی تھی۔ خدا کی قسم یوں کہا بلال یہ چادر زمین پہ پھیلا دے، آج سیما کا مقام یہ ہے، اس چادر پہ چل کر کے آئے گی۔ اور عرب جب کسی کو عزت دیا کرتے تھے عرب چادر پھیلا دیا کرتے تھے، اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ آج پل کے بچھانے کا رواج تو نہیں ہے لیکن چادر بچھانے کا رواج عربوں کے اندر موجود تھا۔ بہرحال لیکن آج میں کیسے کہہ دوں یہ عرب وہی ہیں، ان کے ناک کے نیچے فلسطین کٹ رہا ہے، فلسطینی وہاں ہر لمحے میں کئی جانیں دے رہا ہے، کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں، کئی معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، کئی ماؤں کی گود اجل رہی ہے۔ یہ عرب کیسے عرب ہیں؟ ان عربوں کو سلیقہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لگتا یہ ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ خدا کی قسم یہودیوں سے سودا بازی ہو گئی ہے، اور جب سے عرب کی سرزمین پہ محمد بن سلمان آیا ہے خدا کی قسم یہودی ایجنٹ ہے، اس نے یہودیت کو بڑھاوا دے دیا ہے۔ ناچ ڈانس بار کھلوا دیے ہیں، کلب کھل گئے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، شراب عام ہو رہی ہے۔ ایک کمپنی کو ابھی شراب کی کمپنی کو لائسنس دیا گیا ہے، لڑکیوں کو لائسنس دے دیے گئے گاڑی چلانے کے لیے، لڑکیوں کو ہوٹل پہ بٹھا دیا گیا۔ میرا جانا کئی سال پہلے ہوا، پھر اس کے بعد جانا ہوا، ہوٹل میں دیکھا لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے بنگالی مولوی سے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا مول صاحب ابھی تو آپ دیکھتے جاؤ، اگر ریاض کی طرف چلے گئے آپ کو سگریٹ پیٹی ہوئی لڑکیاں نظر آئیں گی۔ عرب کے حالات بدل گئے ہیں، یہ کیسے عرب ہے؟ بہرحال یہ موضوع نہیں تھا، بات سے بات آتی چلی گئی۔ میں تو صرف یہ بتلا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا بہن کا مرتبہ اور بہن کا مقام کیا ہے، اور بہن کے لیے چادر بچھا دی اور یوں کہا سیما تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو وہیں سے اطلاع کرا دیتی، میں تیری اطلاع پا کر کے انہیں چھوڑ دیتا۔ جائے میں نے تیرے شوہر کو آزاد کر دیا، اور تیری شوہر کی وجہ سے انسانی ہمدردی کی وجہ سے ان 6000 قیدیوں کو بھی میں آزاد کر رہا ہوں۔
6,000 قیدی بھی آزاد کر دیے۔ مسلمانوں، یہ ہے بہن کا مرتبہ مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو 4 صفات کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ کبھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یہ کبھی کسی کی بہن ہوتی ہے، یہ کبھی کسی کی بیوی ہوتی ہے، یہ کبھی کسی کی ماں ہوتی ہے۔ جب یہ بیٹی ہے تو یہ رحمت کی شکل میں ہے، اور جب یہ بہن ہے تو پھر شفقت کی شکل میں ہے، اور جب یہ کسی کی بیوی ہے تو چاہت کی شکل میں ہے، لیکن جب یہ کسی کی ماں ہے تو پھر جنت کی شکل میں ہے، جنت کی شکل میں۔ تو مسلمانوں، مجھے اس واقعے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ عمر جیسے سنگ دل جو نبی کا دشمن بن کر کے گیا تھا، اور بات بھی وہی چل رہی تھی، بیچ میں یہ واقعہ رہ گیا غالباً، کہ جب عمر نے زوردار تماچا یوں اپنی بہن کے مارا، وہ نازک سی خاتون تاب نہ لا سکی، دھمکا کر کے کہا، سن، اگر تیری رگوں میں عمر کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی عمر کا خون ہے۔ یا عمر ٹوٹ گئے۔ کہا اچھا بتا، کہا کہ بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ کہا کہ بھئی بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ کہا کہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کی بغل میں جسٹ ایک چشمہ بہ رہا ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور غسل کر کے لوٹ آئیں۔ یہ تیز قدموں کے ساتھ میں گئے ہیں اور غسل کر کے لوٹے ہیں، اور کہا کہ لا دکھا۔ بہرحال جب ان کے ہاتھوں پر وہ قرآن کا صحیفہ جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا پیش کیا گیا، لکھا تھا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، حالات بدلتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کو پکار کر کے یوں کہتے ہیں کہ اگر یہی ہے خدا کا کلام، اگر یہی ہے رب کائنات کا کلام، میں بھی اس کلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، میں بھی جس پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، میں بھی رب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی بہن نے یہ سنا تو خوشی کے مارے اپنے غم کو بھول گئی، مسکرا دیا۔ ان کے بہنوئی جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے، اور باہر آ کر کے یوں کہا، عمر مبارک ہو، کل دار ارقم کے اندر۔ یہ دار ارقم کیا ہے مسلمانوں؟ دار ارقم ایک مکان ہے، ابھی اسلام گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، ابھی غالباً 37-38 مسلمان ہوئے ہیں، یعنی 37-38 صحابہ ہیں، ابھی یہ اسلام کا ننھا سا پودا جوان نہیں ہوا، ابھی شجر طوبہ کی شکل اختیار نہیں کر گیا ہے۔ بہرحال وہاں عمر آ رہے ہیں، ان کا غالباً 38واں یا 39واں نمبر ہے، یہ وہاں پہنچے ہیں، اور ان کے بہنوں یوں کہتے ہیں، عمر مبارک ہو، کل دار ارقم میں رات کی تاریکی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کی تھی، یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو ترقی عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو عروج عطا فرما۔ لگتا یہ ہے عمر تمہارے حق میں نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ انہیں لے کر کے دار ارقم پہنچے ہیں، دار ارقم بھی بند ہے، اس کی بھی کنڈی لگی ہوئی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے وہاں دروازے کے سوراخ میں جھانک کر کے دیکھا تو حضور پاک کی طرف اشارہ کر کے، یعنی یوں چہرہ تھا، یوں چہرہ کیا، یوں کہا، یا رسول اللہ، عمر ابن خطاب دروازے پر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نہ جانے ارادہ کیا ہے۔ اس سے پہلے نبوت کچھ ارشاد فرماتی، حضور کے چچا جو کل اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ بول اٹھے، عمر کا جواب تھے، بہادر تھے۔ اگر عمر اس خاندان میں بہادر ہے، وہ بھی اس خاندان میں بہادر ہے، عمر اس محلے میں بہادر ہے، وہ بھی اس محلے میں بہادر ہے، بہادری میں جواب رکھتے ہیں۔ اور یوں کہا، کنڈی کھول دی جائے، اگر عمر نیت صحیح لے کر کے آیا ہے، اہلاً سہلاً مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، ہم استقبال کریں گے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، پھر اسی کی تلوار اسی کی گردن ہوگی۔ بہرحال دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر کے تو حالات بدلے ہوئے تھے، اور ایسے حالات بدلے ہوئے تھے، عمر سیدھا جا کر کے نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में ऐसे गिर गए जैसा कि बहरहाल कोई बच्चे पे हमला करता है, बच्चा अपनी माँ की गोद से चिमट जाता है। उमर आकर के ऐसे चिमट गए और यूं कहा, या रसूल अल्लाह मुझे माफ करना, गलती हो गई है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उधर फिर अजान का टाइम हुआ, अजान दी गई और इकामत कही गई। उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? पूछा उमर क्या हुआ? या रसूल अल्लाह अगर हम हक पर हैं, ये अजान ये इकामत बंद कमरे में क्यों? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर तेरी कौम सताती बहुत है, तेरी कौम तड़पाती बहुत है। अल्लाह की कसम उमर ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह ठहरे, मैं अभी पलट करके आया। ये नौजवान अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है, बहादुरी का मुजाहिरा करता है, सामने पहाड़ी पर चढ़ जाता है और पहाड़ी की पुष्प पर सवार होकर के ऐलान करता है, ओ मक्के वाले सुनो, उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया है, ईमान ले आया है। अगर अपनी औलाद को तुम यतीम कराना चाहते हो, अपनी बीवी को बेवा कराना चाहते हो, उमर के मुकाबले में आए। नमाज भी यही होगी, जमात भी यही होगी। एक सहाबी ने नारा लगाया, नारा तकबीर, ये इस्लाम का सबसे पहले नारा था। इस नारे का आगाज यहीं से हुआ था। मुसलमानों, ये कुरान की ताकत थी, ये कुरान था कि जब कुरान को सच्ची नीयत से पढ़ा जाता है, कुरान हालात बदल देता है। तुम में से है ऐसा कोई आदमी जो यूं कहे कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे? या तो सारे ही हाथ उठा दो, वरना फिर यूं कहो स्कूल में पढ़ाएंगे। बताओ जल्दी बताओ, हाफिज बनाएंगे ना बनाएंगे? इंशाअल्लाह हाफिज बनाएंगे। और हाफिज कहाँ बनाए जाते हैं? मदरसों के अंदर। मदरसों को हुकूमत तो शायद चलाती नहीं, हुकूमत तो चाहती कल के बंद हो जा, अभी बंद हो जा, लेकिन हमने तहिया कर लिया, कौम ने ये इरादा कर लिया है, नीयत कर ली है, जब तक जिस्म के अंदर जान मौजूद है, जब तक जिस्म के अंदर खून का एक एक कतरा मौजूद है, हम एक टाइम तो खाना पसंद करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इन मदरसों को बंद होना पसंद नहीं करेंगे। हम जरूर भी जरूर इन मदरसों को चलाएंगे, अपनी गाड़ी कमाई से चलाएंगे। और यही था उलमाए किराम का अहद जो दारुल देवबंद की बुनियाद डालते हुए लिया गया था कि ये मदरसे चलेंगे, कौम चलाएगी, हुकूमत मदरसों को नहीं चलाएगी।